बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट किया करें, वीडियो लाइक किया करें, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्त अहबाब में शेयर किया करें। शाहिद आफरीदी आजकल यूथिया ब्रिगेड या यूथियों के ज़ेर एताब हैं। इसकी वजह आपको बताएंगे। और शाहिद आफरीदी एकदम से दोबारा लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गए हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि उनको यूथिया ब्रिगेड या गालम गलोच ब्रिगेड या जो यूथियाँ हैं सोशल मीडिया पर वो ख़ुद प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ैर इस हवाले से आपसे बात होगी कि असल वजह क्या है और शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ ये यूथिया ब्रिगेड क्यों हो गई। लेकिन उससे पहले एक तकलीफ़ दे मामला आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ मैंने ही अपनी वीडियो में आपको बताया था कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान ख़ान पर जेल में उठने वाले अखराजात के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई वो हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। 1 करोड़ रुपया उनकी उस बैरक या सेल की रेनोवेशन के ऊपर ख़र्च हुआ, उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उससे 2-3 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और इमरान ख़ान को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो अफ़गान पॉलिसी, इस हवाले से उनका बयान था। अब जब किसी भी हुकूमत वक्त का एक सीनियर तरीन वज़ीर, जो कि वज़ीर दिफ़ा हो, और उसी हुकूमत या उस पार्टी का एक इंतहाई मोतबर और पार्टी में काबिल एहतराम और मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ की तकारीर लिखने वाला, उनके इंतहाई करीब शख्स जिसकी पार्टी में बड़ी इज़्ज़त हो, मियाँ नवाज़ शरीफ के दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम और इज़्ज़त हो, यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो भी इस तरह के बयानात दें कि जी होना चाहिए। या कोई वज़ीर या पार्टी के लोग जब इस तरह की शिकायत लगाएं या कहें कि ऐसा होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि वो हुकूमत मज़बूत बुनियादों पर नहीं खड़ी, उसके पाँव मज़बूत नहीं हैं। क्योंकि एक वज़ीर दिफ़ा को शिकायत लगाने से पहले कि ऐसा होना चाहिए, ये कहना चाहिए था कि हमारी हुकूमत ये करेगी, तो साबिक़ जर्नैलों को और साबिक़ वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाएंगे, साबिक़ चीफ़ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाएंगे किसी कमेटी के सामने या जो भी है। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन होना चाहिए, करना चाहिए, हिसाब देना चाहिए। भाई मैंने कल भी कहा था कि सेनेटर साहब, आप सेनेट में सवाल डाल दें या पंजाब के किसी MPA से कह दें वो पंजाब असेंबली में सवाल डाल दे, या पंजाब की वज़ीर इत्तलात को हिदायत दें। आप सीनियर हैं, आज़मा बुखारी को, जिनको लोग आजकल कहते हैं आज़मा बेचारी, बहरहाल हमारे लिए काबिल एहतराम है, ख़ातून है, लेकिन आप आज़मा बुखारी से कहें, मरियम नवाज़ शरीफ से कहें कि जनाब आपकी हुकूमत ये हमें तफसीलात फ़राहम करे, हमें मीन्स अवाम को, कि कितना ख़र्चा आया। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी मजबूर, लाचार और बेबस हुकूमत है, जिसके वज़रा, सीनियर सेनेटर, सीनियर रहनुमा शिकायत मीडिया के सामने लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि पार्लिमान खुद, फिर उसमें भी कहते हैं पार्लिमान को खुद मुख्तार होना चाहिए। भाई पार्लिमान को कौन खुद मुख्तार बनाएगा? पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे। आप बनाएं, आपके पास ये इख्तियार है, किसी को बुला सकते हैं, आप सर्विंग आर्मी चीफ को बुला सकते हैं, सर्विंग DG ISI को आप तलब कर सकते हैं। ये दो तो आपके मातहत हैं ख्वाजा आसिफ के। लेकिन चलें,
یہ صرف آپ کی گوش گزار کرنا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کسی مجبوری کے تحت یا کسی کے اشارے پر یہ بیان دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب شاہد آفریدی، چند دنوں سے یہ زیر عتاب ہیں، ان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات، مغالطات، اور معاملہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی نے ماضی میں کہیں کہا تھا کہ جناب ہر سیاسی جماعت میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، نون لیگ میں بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی، تو ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ملک کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے میاں شہباز شریف کی تعریف کی کہ جی یہ اچھا کام کرنے والے ہیں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دے دی۔ یہ ان کا ٹوٹل جرم یا گناہ ہے۔ اس کے بعد جناب یہ شور شرابہ شروع ہو گیا کہ جی شاہد آفریدی عمران خان کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں، خان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ ہے وہ ہے، یہ شلوار قمیض پہن کے خود کو عمران خان کے قد کا برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اطلاعات پر مبنی ہے، اب کی نہیں ہے، یہ 6-7 سال 8 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں یہ ہمارے کرکٹرز کو، خاص طور پر شاہد آفریدی کو، یونس خان کو، یہ سابق قبائلی علاقوں میں لے جایا جاتا تھا اور آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ دورے جو ہے وہ کروائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونس خان بھی پٹھان ہیں، پشتون ہیں، اور شاہد آفریدی بھی، اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے اس پشتون بیلٹ میں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شاہد آفریدی اور یونس خان جب یہ دو چونکہ پشتون پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے، تو ان کو فالو کرتے ہوئے، ان سے انسپائر ہو کے، ان کی دیکھا دیکھی اور پشتون لڑکے یا پٹھان لڑکے پاکستان کرکٹ ٹیم تک پہنچے، جن میں یاسر شاہ ہیں، جس میں جنید، میرا خیال ہے جنید خان وہ ہیں، پھر یہ نسیم شاہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اور بہت سے جو ہیں پشتون لڑکے، یہ شاہین شاہ آفریدی ہے، تو بہت سے پٹھان لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ ان سے انسپائر ہو کر کھیلنے لگے، محنت کی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں تک پہنچ گئے۔ کوئی ٹیسٹ کرکٹر بن گیا، کوئی ون ڈے کا کوئی کھلاڑی بن گیا، کوئی T20 کا، کسی نے PSL جوائن کر لی، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہ جناب عمران خان کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا کوئی ثانی ایز اے کرکٹر، ایز اے بالر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان کا ثانی ایز اے سیاستدان بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو بیڑا غرق بطور سیاستدان یا حکمران اس ملک کا عمران خان نے کیا ہے، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی کے حصے میں یہ کریڈٹ نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسری جانب اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ سبق سیکھ لیا ہے، توبہ کر لی ہے، یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ کسی بھی سیلیبریٹی کو اب اس طرح لارجر دین لائف بنا کے، اس طرح اس کو ہائیبرڈ طریقے سے، جو آپ نے دیکھا ہے جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا پر اربوں روپے کی تشہیر کی گئی ہے، 3 اس میں فارمر ISI چیف تھے، 2-3 آرمی چیف تھے، یہ ان کا پروجیکٹ تھا عمران خان والا، جو کہ ناکام ہو گیا۔ وہ بلو بیک ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اب کیا وہ دوبارہ اسی سوراخ سے دوبارہ وہ ڈسے جائیں گے؟ خیر ہماری تاریخ تو بتاتی ہے کہ ہم ایک سوراخ سے کئی مرتبہ ڈسے گئے ہیں اور پھر اسی سوراخ میں اپنی انگلی جو ہے وہ ڈالنے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اب گزشتہ روز جب شاہد آفریدی 23 مارچ کی پریڈ میں وہ آئے، اب وہ جان بوجھ کے ٹیز بھی کرتے ہوں گے، یا شاید حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی ہوگی، جب ان پر کیمرہ آیا تو ہجوم ظاہر ہے، بوم آفریدی، ان کا بھی پوری دنیا میں نام ہے، آج کل کی ینگ جنریشن میں وہ ہیرو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ویسے بھی بطور بالر، بطور بیٹسمین، شاہد آفریدی کی کارکردگی نکال کر دیکھیں، ٹیسٹ میچ میں، ون ڈے میں، T20 میں، چلیں عمران خان کے دور میں تو T20 نہیں تھا، آپ نکال کر دیکھیں، یا بحیثیت کپتان شاہد آفریدی کی کارکردگی، سینچریاں
ان کے چھکے، ان کے چوکے، ان کے آؤٹ کرنے، ان کے جو بھی رن آؤٹ کرنے، ان کے جو سٹیچر، وہ عمران خان سے ان کی پاپولیرٹی کا گراف آپ کو اوپر نظر آئے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شاہد افریدی کے دور میں پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیتا، اور شکر ہے نہیں جیتا، ورنہ شاہد افریدی کو کون سنبھالتا۔ یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ خیر اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جناب عمران خان کے علاوہ کسی کی تعریف کی جائے، کیونکہ عمران خان سے کے بعد کوئی کرکٹر پیدا ہی نہیں ہوا، ہیرو پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جاوید میاں پوری دنیا میں نام ہے، عمران خان کے کزن ماجد خان جن کو عمران خان نے ایک سازش کے ذریعے کپتانی سے ہٹوایا، ظہیر عباس، صادق محمد، کس کس کا نام ہو عمران خان کے بعد، وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق، محمد یوسف، یونس خان، شاہد افریدی، شعیب اختر۔ اب آپ اندازہ کیجئے شعیب اختر آج دن تک اس کے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے، اس سے تیز ترین بالر آج دن تک پیدا نہیں ہوا، اور ابھی تو خیر وہ ایک پروجیکٹ تھا، بس وہ لانچ کیا گیا، اب اس کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے، اس کی باقیات، اس وائرس کی باقیات، ویریئنٹس ابھی سسٹم میں موجود ہیں، آہستہ آہستہ وہی ان سے جان چھڑائی جائے گی۔ لیکن شاہد افریدی میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر ان کو عمران خان کے مد مقابل لا کر پاکستان تحریک انصاف کا علم ان کے ہاتھ میں دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔